ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، مذہب اسلام کے اندر وہ خوبیاں ہیں، اگر اس کو ہم بیان کرنا چاہیں تو ہرگز بیان نہیں کر سکتے، اتنی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک لچک ہے، اس کے اندر ایک برابری ہے، اس کے اندر ایک مساوات ہے، اس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے سلنڈر بنو، دیگر معبودوں کے سامنے یا دیگر الہ کے سامنے آپ کو نہیں جھکنا ہے۔ اس ایک واحد کریٹر جس نے تم کو پیدا کیا، اس کے سامنے اپنی جبیں نیاز کو جھکانا ہے، سلنڈر بننا ہے، بھکتی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ورشپ کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی ایک ادیان، کئی ایک ریلیجن، کئی ایک مذاہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو 2000 سے بھی اوپر ہیں، کم و بیش، لیکن اس کے اندر اسلام کے اندر یہ خوبی بتائی جاتی ہے کہ گروہ در گروہ اسلام کی اسٹڈی کرنے کے بعد، اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد، اسلام کے اوپر گہری نظر رکھنے کے بعد، اسلام کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے باوجود وہی لوگ اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، سویکار کر رہے ہیں، اور مذہب اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اور اس کے اندر جو باتیں بتائی ہے اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، ساری سچویشن کلیئریفیکشن ہو جاتی ہے، سارے حقائق سے پردے اٹھ جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے، اور انہوں نے جو غلط فہمیاں اسلام کی بابت پال رکھی تھی، اسلام ایکسٹریمزم سکھاتا ہے، اسلام تشدد سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، اسلام دنیائے انسانیت مانوتا کے اوپر ہیومن رائٹ کا حنن کرتا ہے، لیکن جب وہ اسلام مذہب کی تعلیم کو پڑھتے ہیں تو کہ اسلام مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو یوں سمجھو آپ نے پوری دنیائے انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ ہاں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اسلام کے اندر تو صلہ رحمی بتائی گئی ہے، ہمدردی بتائی گئی ہے، انسیت اور محبت کی باتیں بتائی گئی ہے، پریم اور اخوت کی باتیں بتائی گئی ہے، برابری بتائی گئی ہے، کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، کوئی ذاتی، کوئی دھرم کے حساب سے اونچ نیچ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ تمہارا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایکویلٹی اسلام سکھاتا ہے، برابری اسلام سکھاتا ہے، اور جہاں تک مورلٹی کا سوال ہے، اخلاقیات کا سوال ہے، تو اسلام تو اس کے اوپر بہت زور دیتا ہے۔ مذہب اسلام تو اپنے اخلاق کی بنیاد کے اوپر، اپنی مورلٹی کے حساب سے، اپنے حسن خلق کے اعتبار سے اسلام مذہب کا پرچار ہوا ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ مٹھی بھر اسلام کو فالو کرنے والے کی ضرور ایکٹیویٹی آپ دیکھتے ہوں گے، اس کے حرکات اور سکنات دیکھتے ہوں گے، وہ خلاف شرع ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اگر ایسا تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ خلاف ہے، مذہب اسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، اسلام ایکویلٹی سکھاتا، برابری سکھاتا، صلہ رحمی سکھاتا، ہمدردیت سکھاتا، انسیت سکھاتا ہے، اور یہ اندھ وشواس کو اسلام ختم کرتا ہے۔ جو اپنے ہر ایک کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں، اپنا صنم سمجھ لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا مالک سمجھ لیتے ہیں، اور جھکتے ہیں پتھروں کے آگے، گوبروں کے آگے، اس طریقے سے ہر چمکتی ہوئی چیز کو ہم مالک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہے، ٹھیک ہے۔ ساری اشیاء دنیا کے اندر جتنی بھی ہے چیزیں ہیں، یہ دنیا کے اندر جو دیکھ رہے ہیں ہم، رنگینیاں، رینایاں، ہلچل اور حرکات اور سکنات، اور یہ محلات، اور یہ وادیاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ ساری جو جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، انسانیت ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کریٹر ہے اور یہ اس کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوق کو ہم معبود نہیں بنا سکتے کہ جس کی پرتش کی جائے، جس کی ورشپ کی جائے، جس کی بھکتی کی جائے، جس کی سادھنا کی جائے، جس کی وندنا کی جائے۔ ہم مخلوق کو بھگوان نہیں بنا سکتے، منوشیہ کو بھگوان کا روپ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اللہ کے گھر سے پیغمبر آئے، اللہ کے میسنجر جس کو کہتے ہیں، اوتار جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی دین کی تعلیم بتائیے۔ ہم اس کو بھگوان قرار نہیں دیتے، ہم اس کو معبود نہیں بناتے، ہم اس کو مالک نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بھگوان کا دوت ہے، یہ ایشور کا دوت ہے، یہ مالک کا پیغمبر ہے، مالک کا میسنجر ہے۔
تو پیغمبر کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم محمد کو خدا نہیں مانتے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اور آپ کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے اندر 6000 کتابیں لکھی گئی۔ لیکن اس وقت آپ سرچ کرو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام رکھے جانے والا کون سا نام پاپولر ہے، تو محمد نام ملے گا آپ کو۔ نیٹ پہ جا کے آپ تلاش کرو، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی وہ پستک ہے جو پڑھی جاتی ہے، نیٹ پہ معلوم کرو، وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، جتنا اسلام کو ڈاؤن کرنے کی، اسلام کو ذلیل کرنے کی، اسلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی جتنی کوششیں کرتے ہیں، اتنا ہی مذہبی اسلام ابھر کر ان کے سامنے آتا ہے۔ اور اس وقت نئی تحقیق، نئی ریسرچ، نئی رپورٹ دنیا کی یہ بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پورے ورلڈ کے اندر جو پاپولر ریلیجن ہے وہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ لوگ دیگر ادیان کو چھوڑ کر، دیگر ریلیجن کو چھوڑ کر مذہب اسلام کے اندر تیزی کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں، چاہے وہ یورپین کنٹری ہو، چاہے وہ پرشین کنٹری ہو، چاہے وہ کھاڑی دیش ہو، چاہے وہ گلف ہو، چاہے وہ ایشیائی ممالک ہو۔ کہیں بھی آپ اگر دیکھو گے، گہری نگاہ سے ڈیپ اسٹڈی کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ مذہب اسلام کے اندر زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تازہ رپورٹ کے مطابق کہہ رہا ہوں، جو دنیا کی اتھینٹک رپورٹنگ ہے، اس کے مطابق اس وقت زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں مذہب اسلام کو، اور اس کے اوپر کو کرٹیسائز بھی بہت کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہے، تحریکیں چلا جا رہی ہے۔ مذہب اسلام اور مسلمان کو کچلنے کے لیے کیا کیا پلاننگ دنیا میں ہو رہے ہیں، بیٹا ہم تو سب جانتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اسلام خود کے اندر یہ سچانیت ہے، ریئلٹی ہے، واستوکتا ہے، حقیقت ہے کہ وہ کھل کے ابھر کے تمہارے سامنے آئے گا۔ جتنا دباؤ گے اتنا اسپرنگ کی طرح ابھر کر تمہارے سامنے آئے گا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ریئلٹی ہے۔ اسلام کو ماننے والوں کے اوپر کئی ایک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے گھروں کو ڈسٹروے کیا گیا، اکنامی کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، آرتھک حساب سے ان کو ستایا گیا، ان کو کرٹیسائز بنایا گیا، ان کے آشیانے توڑے گئے، ان کنٹریوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، مالی اعتبار سے ان کو زیر و زبر کرنے کی ہر ممکن انڈر گراؤنڈ کوششیں کی گئی، سازشیں کی گئی، پلاننگ بنایا گیا، اور پھر بھی مذہب اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ، اپنی ریئلٹی کے ساتھ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ دنیا کے دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے، پبلک کے دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے۔ جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا مذہب اسلام آ رہا ہے۔ برابری اسلام سکھاتا ہے، اخلاق اسلام سکھاتا ہے، موریلٹی اسلام سکھاتا ہے، شرافت اسلام سکھاتا ہے، کسی کی عزت کو بچانے کے اوپر زور اسلام دیتا ہے، غیرت اسلام سکھاتا ہے، حیا اسلام سکھاتا ہے، کریکٹر اسلام سکھاتا ہے۔ اب کون سا میں آپ کو سبجیکٹ بچ گیا ہے جن کو میں آپ کو بتاؤں؟ سارے جو ہے دنیا انسانیت کے ساتھ، ہیومن رائٹ کے ساتھ جتنے بھی اینگل ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ سارا مذہب اسلام اس کو فائٹ کرتا ہے، اس کو حل کرتا ہے، اس کے اوپر تعلیم ہے، اخلاقیات کے اوپر، انسانیت کے اوپر، مانوتا کے اوپر، برابری کے اوپر، ہمدردی کے اوپر، پڑوسی کے اوپر، ساری آپ اس مذہب اسلام کی شکشائیں اٹھا کے دیکھ لو۔ مذہب اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم کھانا بھی پکا رہے ہو تو اس میں زیادہ پانی ڈال دو، تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب و ملت ہے، چاہے کوئی سی بھی ذاتی ہے، پڑوسی کے ساتھ خیال رکھنا مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہو پھر بھی فالتو پانی مت بہاؤ، تو کیا کسی کا خون بہانے کی مذہب اسلام اجازت دے گا؟ تم خود سوچ لو دوستو، یہ ہے اسلام کی ریئلٹی جو دنیا کو بتانے کی اشد ضرورت ہے۔